لاہور لیے چلیں گے. قافلے کے رہنما یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ کہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا ہے اور کس طرح وہ پی ٹی آئی میں جو ہے انہوں نے جا کے شمولیت کر لی. اب جو ہے انشاءاللہ جو ہے ہم دن رات جو ہے ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ ہم میٹنگز کر رہے ہیں اور چودھری سرور صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں. اور چودھری سرور صاحب کا اور چودھری شجاعت صاحب کا آج کا تعلق نہیں ہے، بڑا پرانا تعلق ہے. اور پارٹی کو کی تنظیم جو ہے وہ ہم نئے سرے سے بنا رہے ہیں، پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. اور پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹس سے ہم نے اپنے نامینیٹ بھی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی ہم نے نامینیٹ کیے ہیں اور ان کو مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم پاکستان مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی ان کو کانٹیسٹ کروا رہے ہیں اور اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے انہوں نے اپنی ورکنگ جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دی ہوئی ہے. اور الیکشنز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ الیکشن جب مرضی ہوں، مگر جو پنجاب کا ایم پی اے کا الیکشن ہے اسی کے ساتھ ایم این اے کا الیکشن ہونا چاہیے. اور ٹینیور ابھی گورنمنٹ کا جو پورا نہیں ہوا تو الیکشن جب بھی ہوں ایک ہی ٹائم پر ہونے چاہیے، ایم این اے کا بھی اور ایم پی اے کا بھی. دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کرپشن کی باتیں ہوتی رہی ہیں اس میں یہ کہوں گا کہ جتنی کرپشن پنجاب میں پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے اتنی کرپشن پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور خاص طور پر جو پچھلے 5 مہینے تھے گورنمنٹ کے اس کیئر ٹیکر سے پہلے جو تھے اس میں جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسے لیے گئے، بھرتیوں کے اوپر پیسے لیے گئے اور جتنی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان کو لیگل کرانے میں بھی پیسے لیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ زرعی ملک ہے، اس کی بیک بون جو ایگریکلچر ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے کبھی ایگریکلچر کے اوپر کبھی کام نہیں کیا اور یہ زرعی زمینیں جو ہیں آپ کی یہ جو ہے وہ کم ہوئی جا رہی ہیں اور اس پر جو ہے کسی کی بھی توجہ نہیں رہی. باقی میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر بھی سیریسلی کبھی کام نہیں کیا گیا. پاکستان میں اتنے زیادہ وہ نیچرل ریسورسز ہیں، کاپر کی ریزروز ہیں اور بہت سے نیچرل ریزروز ہیں جن کے اوپر اگر اچھی طرح کام کیا جائے تو آپ کو باہر کسی ممالک سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایک ٹاپک آتا ہے تو اسی کے پیچھے دن رات جو ہے سارے لگ جاتے ہیں، ایون میڈیا بھی اور باقی بھی تمام جتنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو پیرلل ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جس طرح آج کل یہ آئینی کرائسس چل رہی ہے، اس کا جتنا جلدی فیصلہ ہو جائے بہتر ہے. اس کی وجہ سے انسرٹنٹی ہوئی ہے، جو انویسٹرز ہیں باہر سے وہ بھی نہیں آ رہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی کل کیا ہونا ہے پاکستان میں. تو جلدی اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ اس ملک کو جو ہے آگے لے کے جایا جائے. جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا جو پاکستان کے بعد جن کو انڈیپینڈنٹ ملی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے جو ہے وہ ملک کا پہلے سوچتے ہیں. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے صرف اپنی جیب کے سوچا جاتا ہے. تو ہمیں اپنی کنٹری کا، ملک کا سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ نفرت کی جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ پیدا کر دی گئی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے خود، اور دن رات جو ایک ہی بات کرتا رہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو یقین نہیں کرنا چاہیے اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے اوپر جانا چاہیے اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں جو کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں. تو آج ہمارا ملک جو ہے، ایک تو ہمارا سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس ملک میں بھی سیاسی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اس میں کوئی جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ نہیں انویسٹمنٹ نہ کرنا چاہتے تو باہر کے ملکوں کی جو کمپنیاں ہیں وہ کیسے یہاں پر انویسٹ کریں گے. اور دوسرا ہمارا جو میں سمجھتا ہوں کرائسس ہے، بحران ہے، وہ معاشی بحران ہے. قرضے ملک کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں،
قرضوں کی ادائیگیاں جو ہیں مشکل ہو گئی ہیں، ڈالر جو ہے وہ 300 روپے پہ پہنچ گیا ہے، غریب لوگ جو ہیں خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے، مہنگائی نے لوگوں کی کمر جو ہے وہ توڑ دی ہے۔ اور تیسرا ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ جو اخلاقی گراوٹ ہے، جو اخلاقی پستی ہے، جس طریقے سے سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جس طریقے سے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جس طریقے سے سیاست کو دشمنی میں اور نفرت میں بدل دیا گیا ہے، اس سے بھی ہماری ایک جنریشن جو ہے اس کو بہت زیادہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ہماری ختم ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں سیاسی عدم استحکام کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، میرا ایز اے ڈیموکریٹ اس بات پہ بلیو ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے اس کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن دنیا میں کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر لے کے آنا چاہے، اور اگر وہ ہاؤس میں اپنی میجارٹی شو کر دیں تو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا۔ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک حکومت تھی، وہاں بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا سینٹ کے الیکشن میں کہ 27-28 ممبر والے جیت گئے اور 60 ممبر والے ہار گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہر ایک ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ اگر میں ہی وہ کام کروں تو وہ حلال ہے، دوسرا کرے تو وہ حرام۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام بھی غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہے۔ دوسری قومیں ہم سے کیوں ڈیفرنٹ ہیں، وہ کیوں کامیاب ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت جو دیکھی ہے مغرب کی وہ بڑی کامیاب ہے، ہمیں اس کی اقدار جو ہیں اپنانی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات، وہ شخص جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کا 3 ٹرمز وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہے، گلاسگو سٹی کونسل۔ This half-hourly clock is brought to you by Air Quality Meets Affordability and زمانے کئی بدلے، نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہم، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ ابھی وقت ہے ٹکٹیں تقسیم کرنے کا، اور ساری پارٹیاں جو ہیں ٹکٹیں دے رہی ہیں۔ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے یا وہاں کا وہ جو چیف منسٹر ہے، اس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹکٹ دے دے، بجائے اس دے کہ وہ کہے کہ میں پورے پاکستان کو ٹکٹ میں دوں گا۔ اس کا ٹکٹ بھی اس حلقے کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کو ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اور یہ برطانیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر جان پریسکاٹ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا، اس کا بیٹا جو تھا وہ سلیکشن میں ہار گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو ڈپٹی پرائم منسٹر ٹکٹ نہیں دے سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پارٹیوں کو ڈونیشن دیتے ہیں، یہ چیزیں میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میڈیا کے لوگ اس بات کو اجاگر کریں گے کہ یہ جو ہماری بنیادی خرابیاں ہیں یا 75 سال پہ ہم کسی منزل پہ نہیں پہنچ رہے، تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جب آپ کو وجوہات کا علم ہوگا تو پھر آپ اس کا سلوشن جو ہے وہ نکالیں گے۔ وہاں جو پارٹی فنڈز ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کیش کوئی فنڈ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیش فنڈ دے گا، دینے والا بھی گرفتار ہوگا، لینے والا بھی گرفتار ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں چند مہینے پہلے اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نے ریزائن دیا ہے اپنے عہدے سے، جو کہ بہت پاپولر تھی اور بہت اس کی فالوئنگ تھی، اس لیے کہ اس کے خاوند نے پارٹی فنڈ سے کچھ گھر کی چیز، کوئی وان یا کچھ چیزیں لے لی تھی جو کہ چند ہزار پاؤنڈ کی تھیں۔ اس کو گھر جانا پڑا، اور جو اس کا خاوند تھا فرسٹ منسٹر کا، وہ چارج ہوا ہے کہ پارٹی فنڈ کا استعمال غلط کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پارٹی فنڈ جو ہیں جس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، پارٹیوں کے لیڈر استعمال کرتے ہیں، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے ٹکٹ چلتے ہیں، جس طریقے سے کیش چلتا ہے، تو جب تک یہ برائیاں ہم اس معاشرے سے ختم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارے ملک میں صحیح جمہوریت نہیں آ سکتی۔ تو میں نے جس پارٹی میں شامل ہوا ہوں، میرا جتنی بھی میری جو ہے خواہش ہے، امبیشن ہے
کہ میں برطانیہ کی طرز کی لیبر پارٹی، ریپبلکن پارٹی، ڈیموکریٹ پارٹی، جس طریقے سے دنیا کی پارٹیاں چلتی ہیں اس طریقے سے میں اس پارٹی کو چلانا چاہتا ہوں، جس میں ایم این اے ایم پی ایز کے جو ٹکٹ ہیں وہ اس علاقے کے جو ممبرز ہیں وہ دیں. مجھے بھی ٹکٹ، جو میں جس حلقے سے الیکشن لڑوں، جو میرے ممبرز ہوں مجھے بھی وہ ٹکٹ دیں. میں وہ جمہوریت جو ہے وہ پارٹی میں لے کے آنا چاہتا ہوں. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پچھلے دنوں جو ہیں تقسیم ہوئے ہیں. تو میں تحریک انصاف کے بارے میں صرف ایک ہی سینٹنس کہوں گا کہ جو پارٹی اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو انصاف نہیں دے سکتی وہ ملک میں کیسے انصاف لا سکتی ہے؟ یہ پارٹی کے ورکرز کو اور برطانیہ سے جو رہنے والے پاکستانی ہیں یا پاکستان میں ہیں، اس ٹکٹ ڈسٹریبیوشن سے انہیں بہت کچھ لرن کرنا چاہیے. جب میں پارٹی میں تھا تو میری ایک ہی کمپین تھی پارٹی میں کہ سر ہم جو ٹکٹ پارٹی کے دیتے ہیں ہمیں 6 مہینے 1 سال پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا پارٹی کا امیدوار کیوں ہوگا. آپ 5 لوگوں کو 10 لوگوں کو ایک حلقے میں وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، اور پھر ان بیچاروں کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، وہ اپنے پوسٹر لگاتے ہیں کہ میں امیدوار ہوں، آخری دن ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر صحیح اس ملک میں جمہوریت لانی ہے تو ہمیں اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لے کے آنی پڑے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ یہ پاکستان کی واحد جماعت ہوگی جو انشاءاللہ نچلے لیول سے ممبرشپ کر کے اوپرے لیول پہ اپنے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے. ہمارے پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نے اس لیے بھی شمولیت اختیار کی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب، شافع حسین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، صالح حسین ہیں، لیکن کم از کم مجھے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ایک شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ جی شافع حسین نے سیاست سے وہ تجارت سمجھتا ہے اور اس سے پیسہ کمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے. میں بھی 5.5 سال گورنر پنجاب رہا ہوں، ملک کے سب کے صوبے کا. میں کسی وقت بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ ہم نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا. اب میں آتا ہوں پریزنٹ سچویشن کی طرف. ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریکنسلیشن پہ بلیو کرتے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کو جوڑنے میں بلیو کرتے ہیں، ہم سیاسی مذاکرات کرنے میں یقین رکھتے ہیں. اور یہی انسٹرکشنز چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کل رات بھی ٹیلی فون پہ دی ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے تمام پارٹیوں کو راضی کرنا ہے، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہے تاکہ ہم متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ پاکستان میں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 2/3 عوام نے عمران خان کے اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا ہے. غالب پول آپ دیکھیں. یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک دن ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمارے استعفے قبول کرو، کیوں نہیں کرتے اسپیکر صاحب؟ پھر ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جی ہمارے استعفے قبول کیوں کیے ہیں؟ وہ بھئی سوچ سمجھ کے پہلے فیصلہ کرو. پھر کہتے ہو جی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی میجارٹی جو تھی پارلیمنٹیرینز کی وہ قطعی طور پر نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی. پارلیمنٹیرین کی میجارٹی جو ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہتی تھی. اور پھر یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے بہت سی باتوں پہ سرپرائز ہوا ہوں، لیکن جو سب سے ہٹ سرپرائز ہے میرے لیے کہ میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیاں جو ہیں ٹڑی. باجوہ صاحب تو 6 مہینے پہلے چلے گئے نا گھر. پھر کہتے ہیں کہ جی میں 3 سال میں نے ایکسٹینشن دے کے غلطی کی، چلو ہو گئی. پھر پریزیڈنٹ کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایک اور انسٹرکشن میں آپ کو آفر کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اب بھی اگر آپ ان کے مشورے مان رہے ہیں تو پھر ان کو میر جعفر، میر صادق، غدار کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو نا جی، مجھے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے، ایک دفعہ دیا ہے، میں دوسری دفعہ اس سے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کروں گا. کچھ آ کے میری حکومت اس نے توڑی ہے، مجھے گھر اس نے بھیجا ہے، میرے خلاف سازش اس نے امریکہ سے کروائی ہے اور میں پھر اس کے مشورے مان رہا ہوں. کم از کم یہ بات میری سمجھ میں جو ہے وہ نہیں آئی ہے. تو میں تحریک انصاف سے بھی اپیل کروں گا،
میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں، پاکستان کی بقا کے لیے، اگر اور کچھ خیال نہیں تو پاکستان کے غریب عوام کے لیے جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے کریں اور فیصلہ کریں کہ کب الیکشن ہونے ہیں، رولز آف دی گیم کیا ہوں گے، فیئر اور امپارشل جو ہے الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی جو ہے مذاکرات کے لیے ساری چیزوں کو سپورٹ کرے گی۔ دوسری، میں معیشت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں جی 3.5 سال میں عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی معیشت کو یہ پی ڈی ایم بڑی ٹھیک چل رہی تھی، فلائی کر رہی تھی، اور انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے آ کے ملک کو تباہ کر دیا۔ بھئی ایک تو سیاسی بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے اور میں اس بات پہ پیشنیٹلی بلیو کرتا ہوں کہ ہم نے ملک کو جس حالت تک پہنچایا ہے اس میں ہم سب نے حصہ ڈالا ہے، چاہے ایک پارٹی، سیاسی پارٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، اس کی بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، اس میں گیا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل کریں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے فیصلے کریں، اور سیاستدانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے عدالتوں سے نہ کروائیں، اور عدالتوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے نہ کریں، اس لیے کہ آپ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کریں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ معیشت کو جس حالت تک پہنچایا ہے آپ سب جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں معاہدہ آئی ایم ایف کے پاس، ہر چیز ان کو آپ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس وقت میری گورنری جا سکتی تھی، اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے کرٹیسائز کیا کہ میں حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو تنقید کر، بھئی پہلے معاہدہ کر دیو، پھر توڑ دیو، پھر معاہدہ کر دیو، پھر توڑ دیو، کون یقین کرے گا آپ کا دنیا میں؟ شیخ حفیظ صاحب نے معاہدہ کیا، شوکت ترین نے آ کے توڑ دیا، پھر شوکت ترین نے خود معاہدہ کیا، خود توڑ دیا، پھر مفتاح صاحب نے کیا تو ڈار صاحب نے کہا کہ جی نہیں میں اپنا جو ہے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں۔ وہ بھئی اکھاں چکھاں ڈال کے گل نہیں، یہ اپنے معاملہ اس مصیبت چو ڈپلومیسی اختیار کرو۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے سنگل ہینڈڈ پاکستان کے لیے 2013 میں جی ایس پی پلس لے کے آیا تھا۔ 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو میں ملا تھا، لابی کیا تھا، اور پاکستان کو جی ایس پی پلس ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ماشاءاللہ $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ آج بھی وہاں پر میرے لوگ جو ہیں یا ہمارے دوست جو ہیں ایم ای پی، وہ لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگلے سال کے لیے بھی 10 سال کے لیے بھی ہمیں یہ جو ہے جی ایس پی پلس ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ڈیبیٹ پہ جانے کے لیے تیار ہوں، آئیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں، 25 سالوں میں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، پیلسٹائن کا مسئلہ ہو، جی ایس پی پلس کا مسئلہ ہو، یو کے ایڈ فار پاکستان کا مسئلہ ہو۔ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو یو کے ایڈ فار پاکستان واز 20 ملین پاؤنڈ، جب میں ریٹائر ہوا تھا 2010 میں تو وہ 400 ملین پاؤنڈ تھی۔ ایک کانفرنس میں نے کی تھی لندن، اسلام آباد میں، جس میں گارڈن براؤن آئے تھے، $500 ملین صرف اس کانفرنس میں گارڈن براؤن نے پاکستان کو دیا تھا۔ بھئی پاکستان کے لیے کچھ کریں، ہم سب مل کے کریں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سب سے اپیل ہے کہ گالی گلوچ کی سیاست چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شجاع صاحب، شافع صاحب، سالک، میں کبھی ہمیں کو گالی نکالے گا بھی تو ہم اس کو پیار سے آگے، ہمیں پتھر بھی مارے گا نا، لوگ تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اینٹ کا جواب بھی پھولوں کی طرح دینا ہے، ہم نے پھول پھینکنے نے، سانو جنہ مرضی کو کرٹیسائز کری جاوے، لیکن پاکستان دے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ہم 100% اپنی ذاتی مفادات پہ کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے عوامات کے مفادات کو ترجیح دیں گے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ذرائع دیے ہیں،
صرف ایک جو آپ کی معدنیات ہیں بلوچستان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں $100 بلین سے زیادہ ورتھ ہے، لیکن اس پہ توجہ نہیں دے رہا۔ ایگریکلچر، آپ ایک ایگریکلچر ملک ہیں، آپ کی کاٹن 13 ملین بیل ہوتی تھی جو 6 ملین بیل پہ آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 13 ملین بیل سے ہم اس کو 7 ملین بیل پہ لے آئے تھے۔ بھائی پولیس ریفارم پہ کوئی کام نہیں ہوا، لوکل گورنمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور بلکہ جو شافع صاحب نے کہا میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2500 ارب بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا پنجاب کا، پوچھیں کہاں گیا ہے وہ، کس کی جیبوں میں گیا ہے؟ جو گرین جو ہے لینڈ اس کو جب براؤن کرتے ہیں تو وہ پیسہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو کس کی جیبوں میں جاتا ہے؟ بھائی 30 لاکھ ایکڑ میں لیتے ہیں یہ کام ریئل اسٹیٹ والا، اور 5 کروڑ 10 کروڑ کماتے ہیں ایک ایکڑ سے۔ اگر یہی پیسہ اسٹیٹ کو ملنا شروع ہو جائے تو اسٹیٹ کا پورا قرض جو ہے ہم اتار سکتے ہیں۔ تو میں آپ دوستوں کا پھر مشکور ہوں۔ اب میرا خیال ہے کہ آئی ہیو سیڈ انف۔ بھائی ون بیٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے قاف لیگ کے رہنما چودھری سرور، اور ان کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اوورسیز سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے۔ 2/3 عوام نے عمران خان کے توڑنے کے فیصلے کو مسترد کیا۔